میں بتاتا ہوں ہم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا کبھی کبھی یہ مولوی کہتے ہیں چھوڑو شیعوں کو بد دعا ہے بی بی زینب کی، انہوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ اچھا ہمیں تو بد دعا ہے، تمہیں دعا ہے؟ بھئی ہمیں تو بد دعا ہوئی، تمہیں دعا کون سی دی ہے بی بی نے؟ بتاؤ تو صحیح نا، کہ جو کام بندہ خود کرے وہ کسی کو بد دعا کیسے کر سکتا ہے؟ ماتم تو بی بی نے خود کیا ہے، تو ماتم کرنے والے کو بد دعا کیسے بی بی دے سکتی ہے؟ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں، یہ کہنی آسان ہے، اور میرے سامنے اس کو بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا۔ اگر تم بات نہیں آتے پوری ذمہ داری سے بات کرو، یہاں پہ کھڑے ہو گے، تم بات نہیں آؤ گے تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کربلا کے اندر سب سے پہلے ماتم کس نے کیا تھا، ماتم سے منع کس نے کیا تھا، اور امام کو قتل کس نے کیا؟ ہم سمجھ آ رہی نا؟ شیعوں نے امام حسین کو شہید نہیں کیا، حسین بادشاہ کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ اور جتنے بیٹھے ہو سید صاحب سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، دعویٰ میں نے کیا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ دیکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث، پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ آج اتنے سید بیٹھے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا ابن اشعث وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم۔ یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نقی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ اجرکم اللہ۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے۔ یہ لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا، اور تیر مار کر بڑے فخر سے کہتا تھا تم سب گواہ رہنا، میری گواہی دے رہا میں وہ ہوں جس نے حسین کو سب سے پہلے تیر مارا ہے۔ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر، مدارج النبوت کے اندر لکھا ہے یہ خود صحابی رسول ہے۔ ہن میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا، ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا کربلا میں۔ لکھا ہے حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید بن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے۔ بس عزادارو تجھے بتاؤں کربلا کے اندر ماتم کس نے کیا تھا اور ماتم سے منع کس نے کیا تھا؟ عزادارو لکھا جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، بی بی نے جناب سجاد کا بیٹا سجاد ذرا ان سے کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو لکھا ہے جب میدان کربلا میں اولاد رسول کا قافلہ آیا، اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا، اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، جو ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے، نوحہ بھی پڑھتی ہے، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں پردے میں۔ پڑھوں وہ نوحہ جو بی بی نے حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا۔ عزادارو جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، بی بی ماتم کر کے کہتی ہے انتا حسین، بھیا یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو نانا رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تھا؟ وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں؟ وہ حسین تو ہے۔ عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ پڑھوں میں نوحہ جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینا راسو کا یا اخی، بھیا مجھے یہ تو بتا تیرا سر کہاں ہے، مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا؟ جب کہا نا تیرا سر کہاں ہے، لکھا حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی
میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھتی نا تیرا سر کہاں ہے، پہلے آپ بتائیں این این رداؤ کے یا اختی، او میری بہن تیری چادر کہاں ہے؟ اجرکم من اللہ۔ عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے، بس عزادارو جب لینوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے، بی بی حسین پہ نوحہ پڑھی ہے، اس وقت عمر سعد کی آواز آئی، اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی، اس وقت خولی لعین کی آواز آئی، بیبیوں کے ہاتھ پسے پشتے گردن باندھ دیے جائیں۔ اب پتہ چلا بیبیوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے، اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی، یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے۔ بات سو شیعہ سنی دوستو، میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ ماتم کیا ہے علی کی بیٹی نے، ماتم سے منع کیا عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے۔ اب جس کی سنت پہ تیرا دل چاہتا تو عمل کر لے، اگر تو ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی، ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا، خولی راضی ہوگا۔ عزادارو آخری جملے ہیں، لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی، جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی، لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ لکھا بی بی گھر نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ سنو کہ جملہ بی بی نے کیا کیا، حسین کا زخمی کرتا قبر رسول پہ رکھا۔ عزادارو لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی۔ جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ باسو عزادارو میری مجبوری ہے، میں نے اشارے سے جملہ کہنا، اگر آپ نے سمجھ لیا تو گھر جا کے چارپائی پہ لیٹ کے بھی رات کو رو کر عبادت کر لو گے، میری طرف دیکھنا۔ جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کانپ گئی ہے، بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے میرے نانا، نانا میرے نانا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی، نانا یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، نانا پھر تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا درد دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو لکھا روضہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا، لکھا بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے اندر چلے گئے، اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا جناب عبداللہ نے، پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا ہے جب پہچان نہ سکے سیدھے اندر چلے گئے، اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں او میری بیٹی، میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی آئے، اجرکم من اللہ، اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ اور میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے، پھر اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ بس عزادارو آگے آگے جناب عبداللہ، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی، جب دروازے کے قریب آئے نا، عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھل کے گلی میں دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں۔ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ۔ عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے، پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتے ہیں، جب بیٹی قریب آئی نا، فرماتے ہیں پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے۔ بس وہ عزادارو اس سے زیادہ میں صاحب نہیں پڑھ سکتا، اب مر جانے کا مقام ہے نا۔ جب بیٹی نے ماں سے کہا او سائلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے، جناب زینب اپنی بشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بات کر ماں کے قریب آتی ہیں، آ کے کہتی ہے ماں پھر تو ہی بتا، تو تو آ گئی ہے، ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلام اللہ۔